فتنہ کس کو بولتے ہیں اور ارتداد کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں فتنہ بولتے ہیں آزمائش۔ عربی زبان کے بہت بڑے اسکالر ہیں امام راغب، انہوں نے فتنہ کے لفظ کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرمایا کہ فتنے کے لفظ کی اصل جو ہے، سونے کو جب آگ پر تپایا جاتا ہے تاکہ سونے کا جو میل کچیل ہے وہ ختم ہو جائے اور پیور سونا اور اصل سونا سامنے آ جائے، اس کی پروسیسر کو عربی زبان میں فتن بولتے ہیں، اس سے فتنہ ہوتا ہے۔ تو شریعت میں فتنہ ان تمام چیزوں کو بولتے ہیں جن چیزوں کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق ہوتا ہے، جن کے ذریعے مومن اور منافق میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فتنہ مصیبتیں بھی ہو سکتی ہیں، پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ فتنہ دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ فتنے شیطان کے پھینکے ہوئے جال بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بن رہی ہو وہ فتنہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد بھی اگر آپ کو اللہ کے دین سے روک رہی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال بھی تمہارا فتنہ بن سکتا ہے، اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے ہر دور، وہ ایمان والوں کو آزماتا ہے، ان کے ایمان کے راستے میں طرح طرح کے فتنے آتے ہیں، یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اے لوگو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تم ایمان لے آئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہارے راستے میں فتنے نہیں آئیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہم نے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، تم کو بھی آزمائیں گے، کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے لیے، سچے کو جھوٹے سے الگ کرنے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کرنا چاہیے، قیامت جیسے جیسے قریب آتی چلی جائے گی، یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور فتنے اتنے بڑے بڑے اور اتنے خطرناک پیدا ہوں گے کہ اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، عمل کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں دیر نہ کرو، نیکی کرنے میں لیٹ نہ کرو، اس کے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے اور اس قدر فتنے پیدا ہو جائیں، اتنے زیادہ فتنے پیدا ہو جائیں جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، روشنی کی دور دور تک کوئی کرن نظر نہیں آتی، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ دین کا چہرہ اور دین کی اصل تصویر تم کو نظر نہیں آئے گی۔ فطروں کے اندر دین کا چہرہ دھندلا ہو جائے گا، دین کی تصویر دھندلی پڑ جائے گا۔ فتنے اس قدر پیدا ہو، اس قدر فتنے پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہی ہے فتنے ارتداد۔ مومن ایمان کے راستے پر آنے کے بعد کافر ہو جائے، اسی کا نام فتنہ ارتداد ہے، اور اللہ کے پیارے نبی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا،
شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا، 12 گھنٹے بھی اپنے ایمان کو بچا نہ پائے گا، 12 گھنٹہ بھی اس کا ایمان سرکشت نہیں ہوگا، محفوظ نہیں ہوگا۔ اتنا کمزور ایمان کیوں ہو جائے گا؟ کیا ستایا جائے گا؟ کیا ٹارچر کیا جائے گا؟ کیا مارا جائے گا؟ فرمایا نہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے انسان اپنے ایمان کا سودا۔ یہی ہے وہ فتنہ ارتداد میرے پیارے ساتھیوں جس پر آج ہم آپ کو آ رہے ہیں۔ اس دور کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، ایک مسلمان جو اسلام پر چل رہا ہے، اسلام میں داخل ہے، اسلام میں کی شیتل چھایا میں آنے کے بعد وہ مذہب، وہ دھرم، وہ دین جو اسلام جس کو ہم کہتے ہیں جو انسان کو نجات کی گارنٹی دیتا ہے جہنم سے، اس مذہب کی شیتل چھایا میں آنے کے بعد انسان دوبارہ کفر کا راستہ اپنا لے، شرک کا راستہ اپنا لے، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اسی کا نام ارتداد ہے۔ اور اس دور کا بہت بڑا فرق، اور یہ بھی آپ دیکھیں اسلام کے دشمنوں کی پلاننگ یہی ہے کہ مسلمان بظاہر تو مسلمان ہو، اس کا نام عبداللہ ہو، اس کا نام عبد الرحمن ہو، اس کا کپڑا وغیرہ مسلمانوں جیسا ہو، مگر اس کو مینٹلی، اس کو آئیڈیالوجیکلی، اس کو سائیکولوجیکلی اس کو مرتد بنا، اس کی ذہنیت کو ایسا بنا دیا جائے اس کے دل میں ایمان کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، رسول کی محبت نہ ہو۔ یہ ہر دور میں اسلام کے دشمنوں کا ٹارگٹ ہے۔ قرآن کہتا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے مسلمانوں، اسلام کے دشمن تم سے اسی لیے جنگ کر رہے ہیں، اسی لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ تم کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، تم کو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم کو دین کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اگر کوئی مرتد ہو جائے اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، فرمایا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے دنیا اور آخرت میں تمام اعمال برباد ہو گئے۔ مرتد ہو جانے والا، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانے والا انسان آخرت میں تو برباد ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل و خاک ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ایک ہوتا ہے ظاہری مرتد، پہلے اسلام کو مانتا تھا، اب کلیئر بول رہا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا، پہلے اسلام پر عمل کرتی تھی، مسلمان لڑکی تھی، اب باقاعدہ کورٹ سے جا کر کے وہ ڈکلیئر کر رہی کہ نہیں صاحب میں مسلمان ہوں، مجھے فلاں نام سے یاد رکھا جائے، میں فلاں مذہب میں وشواس رکھتا ہوں۔ یہ تو ظاہری مرتد ہوگا، یہ تو نظر آنے والے مرتد ہوگا۔ ایک وہ مرتد ہے جو انویزیبل مرتد ہے، وہ نظر تو مسلمان آتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا جینا مرنا مسلمانوں کے بیچ میں ہوتا ہے، مگر ذہنی طور پر وہ مرتد ہوتا ہے۔ میں ایگزامپل دوں آپ کو، آج ایک بڑی تعداد میں آپ کو ایسے نوجوان مل جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک ٹائم کی نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور اس سے بڑا افسوس یہ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے اگر آپ ان کو نماز کی دعوت دیں گے، نماز کی تلقین کریں گے، نماز کے لیے بولیں گے تو ان کا جواب ملے گا کہ یار ہٹاؤ، کیا آپ لوگ ہمیشہ روزہ نماز پڑھتے ہیں؟ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا عمل ہے۔ لیکن اگر ایک انسان نماز کو مانتا ہی نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو یہ کنفرم کفر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر نماز کا انکار کوئی کر دیتا ہے یا نماز کی فرضیت میں شک کرتا ہے، ایسا انسان کافر ہے، ایسا انسان مرتد ہے۔ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ ایک بڑی تعداد میں آپ کو مسلمان نوجوان اس مینٹلٹی کے حامل آنے والے ہیں، بڑی تیزی سے، بڑی خاموشی سے آپ کی پوری جنریشن کو مرتد کیا جائے۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کو دینی ماحول نہیں ملا،
نہ ماں کے اندر دینداری ہے، نہ باپ کے اندر دینداری ہے، نہ گھر میں دینی ماحول ہے، نہ مسجد میں جمعہ کے خطبے میں عورتوں کی جانے کی پرمیشن ہے، نہ پروگراموں میں ان کو جانے کی اجازت ہے، اور ان کو اسلام سے دور کرنے والی تمام چیزیں اویلیبل ہیں۔ وہ لڑکی جس ماحول میں ڈیولپ ہوتی ہے، جس ماحول میں پلتی ہے پڑھتی ہے، اس میں دین کی محبت ذرہ برابر اس کو نہیں۔ جب انسان کے سینے میں دین کی محبت نہیں ہوتی، بھئی انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے نا اس کو چھوڑنا مشکل ہے۔ بھئی آج جس چیز کو ہم ویلیو دیتے ہیں، بھئی بیوی کو ویلیو دیتے ہیں، بیوی کو چھوڑتے نہیں ہیں، بچوں کو ویلیو دیتے ہیں، بچوں کو کھونا نہیں چاہتے۔ آپ جس چیز کو ویلیو دیں گے اس کو آپ آسانی سے کھونا نہیں چاہتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے فرعون کا دربار ہے، جادوگر وہاں پر آتے ہیں فرعون کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں پہلے تم اپنا جادو دکھا دو۔ جادوگروں نے اپنی رسیوں کو ڈالا، ان کی رسیاں سانپ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم بھی اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل بن جاتی ہے، اور ان جادوگروں کے جتنے سانپ نظر آ رہے تھے ان سارے سانپوں کو نگل جاتی ہے۔ وہ تو جادوگر تھے، میجیشین تھے، میجک کی حقیقت جانتے تھے، جادو کی حقیقت جانتے تھے۔ جادو کی ایک بہت بڑی قسم جو ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ جادو کی ایک بہت بڑی ویرائٹی انسان کی نظروں کو قید کر دینا ہے، آپ کو دیکھے گا بھی جو ریئل میں کچھ ہو۔ ان کا جادو تو ایسا ہی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھ لیا کہ ہمارا جادو جادو ہے اور موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور جادوگروں نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا گرو ہے، اس سے سیکھ کر کے آئے ہو اور مجھے بیوقوف بنایا۔ فرعون نے دھمکی دی، کہا کہ اے جادوگرو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اے جادوگروں میں تم سب کے ہاتھ اور پیر کٹوا ڈالوں گا، داہنا ہاتھ کٹواؤں گا، بایاں پیر کٹواؤں گا، بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا، اپوزٹ سائڈ سے ہاتھ اور پیر کٹواؤں گا، اور پھر سولی پر چڑھا کر کے ختم کر دوں گا، جان سے مار دوں گا، ڈیتھ پنشمنٹ دوں گا، تم کو مرتیو دنڈ دوں گا۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا تم نے، موسیٰ پر ایمان لے آئے، میں تم کو مرتیو دنڈ دوں گا، مار ڈالوں گا۔ ان جادوگروں کو ایمان لایا بھی 5 منٹ بھی نہیں، مگر ایمان یہاں اترا ہے، ایمان دل میں انٹر کر چکا ہے، ایمان کی ویلیو سمجھ میں آ چکی ہے۔ قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون، کہا ہے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہاتھ کٹوانا ہے کٹوا دے، پیر کٹوانا ہے کٹوا دے، جان سے مارنا ہے مار دے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو ویسے بھی مر کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، اے فرعون ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لانے کی عوض میں ہو سکتا ہے ہماری مغفرت فرما دے. ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں, ہم تو ساری زندگی جادو کرتے رہے, اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتے رہے. آج موسیٰ کے اوپر ایمان لائے, اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر دے, ہمیں جان سے مارنا ہے مار دے. اب ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے. ایمان جب دل میں داخل ہو جائے پھر دل سے نکالنا مشکل. میرے بھائیوں, یہ جو نوجوان نسل دین سے دور ہے, اس نے پریکٹیکلی اسلام کے کچھ ارکان پر تو عمل کیا ہے, اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو رہا ہے. اس اسلام کو ان کے دلوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑی تعداد میں ہمیں مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نظر آتے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن مینٹلی, دماغی طور پر, مانسک روپ سے ان کو مرتد بنا دیا ہے. اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو کیا اسلام کا کچھ گھاٹا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کچھ نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں, اللہ کا کیا نقصان؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ساری دنیا اگر مومن ہو جائے, ایک بھی کافر دنیا میں نہ بچے, ساری دنیا متقی بن جائے, ایک بھی گنہگار دنیا میں نہ بچے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اللہ کہتا ہے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, جتنے انسان ہیں, جتنے جنات ہیں, جتنے پہلے پیدا ہوئے, جتنے بعد میں آئے, سب کے سب مل کر کے اگر دنیا کے سب سے بڑے متقی انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے, اس سے میری حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر کے فاسق و فاجر ہو جائیں, دنیا کے سب سے برے انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے, ما نقص من ملکی شیئا. اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. مرتد ہو رہا ہے کوئی ہو جائے, اس کا اپنا گڈھا کھول رہا ہے اپنے لیے, وہ اپنے لیے نقصان کر رہا ہے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. یاد کرو میرے پیارے ساتھیوں, نبی اکرم کا دور ہے, غزوہ احد کا میدان چل رہا ہے, احد کی لڑائی چل رہی ہے, مسلمان جیتی جنگ ہار چکے ہیں. ایک نبی کی ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے جیتی جنگ مسلمان ہار رہے ہیں, مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اللہ کے پیارے نبی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, آپ کے دانت توڑے جا رہے ہیں, آپ کے چہرے کو زخمی کیا جا رہا ہے. اس سچویشن میں, ان حالات میں ایک افواہ اڑ جاتی ہے, ایک پروپیگنڈا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا گیا. جب یہ پروپیگنڈا اڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا, تو کچھ مسلمان تلوار پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کو ہی قتل کر دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا, تو اب ہم کس کے لیے لڑیں گے, اب ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس سچویشن میں قرآن کی آیت نازل ہوئی, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى وَجْهِكُمْ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اے لوگوں, محمد رسول اللہ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں. اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ کو میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے تو اے مسلمانوں, کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے, کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ کان کھول کر کے سن لو, اگر کوئی مرتد ہو بھی جائے, اگر کوئی پلٹ بھی آئے, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا. کوئی مرتد ہو بھی جائے, یہ نبی کے دور میں آئے تھے, یہ صحابہ کے بیچ میں آئے تقریر کہ کوئی مرتد ہو بھی جائے, اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا.
سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر کوئی مرتد ہو جائے، اللہ کے دین سے پھر جائے، پلٹ جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں، اعزۃ علی الکافرین، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب قربانی دینے کا معاملہ آتا ہے، جب جہاد کا معاملہ آتا ہے، وہ کسی کی ملامت کرنے سے نہیں ڈرتے، کون کیا کہتا ہے، کون ہمیں کتنا برا بھلا کہتا ہے، وہ اس سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہے جذبہ۔ اللہ کہتا اگر مرتد بھی ہو جاؤ گے تو ہم سچے اور مخلص اور وفادار لوگوں کو ہیں۔ میرے بھائیوں، پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے ہماری مسلمان خواتین میں بڑی تیزی سے اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں، ارتداد کی ایک لہر پیدا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کازز کیا ہے؟ اس کے ریزنز کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات جو میں نے دی ہیں اپنے مطالعے کی روشنی میں، اس میں سب سے پہلی چیز جو مجھ کو نظر آتی ہے وہ ہے عشق و محبت کا۔ غیر محرم سے محبت یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ اسلام میں محبت کا ایک ہی کانسیپٹ ہے اور وہ ہے نکاح، جائز محبت جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، کہ شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے۔ یہ پاکیزہ محبت ہے، اس محبت میں کوئی ہوس کا معاملہ نہیں، یہ محبت اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں پیدا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ روم کے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون تو جائز محبت میں ملے گا، ناجائز محبت میں سکون نہیں ہے۔ ناجائز محبت چھپ کر کے ہوگی، ناجائز محبت بھاگ کر کے ہوگی، ناجائز محبت میں باپ اور ماں کی عزت کو خاک میں ملا کر کے وہ محبت ہوگی، اور جو جائز محبت ہے وہ علی الاعلان ہوگی، وہ نکاح کے ذریعے ہوگی، وہ لوگوں کو ولیمہ کی دعوت دے کر کے ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرق ہے جائز اور ناجائز۔ بہت سارے ایسے کیس بھی آتے ہیں، صاحب لڑکے کو فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی، اب محبت ہو گئی، کسی طریقے سے اس نے لڑکی کو دیکھ لیا یا اس کے بارے میں سن لیا، اب ایک دل میں پسندیدگی کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو اسلام اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا کہ آپ چکر چلائیں، آپ اس سے سوشل میڈیا پہ چیٹنگ کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ لڑکی سے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کے گارجین سے بات کریں، لڑکی کے ولی سے بات کریں۔ لڑکی کے نکاح کا اصل ذمہ دار اس کے گارجین، اس کے ولی ہے، اس کا باپ زندہ ہے تو باپ۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں اور لڑکی اپنے ماں باپ کی رائے کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، غلط ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ماں باپ لڑکی کی رضامندی کے بغیر کہیں شادی کرتے ہیں، لڑکی کو مجبور کرتے تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے لا تنکحوا المرأۃ حتی تستأذن، عورت کی جب تک اجازت نہ لے لی جائے، جب تک مشورہ نہ لے لیا جائے، اس کی شادی نہ کی جائے۔ اگر عورت سیدہ ہے، اگر وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو باقاعدہ کھل کر کے اس سے اجازت لینا پڑے گا، اور اگر لڑکی کنواری ہے تو وہ اگر خاموش ہے، وہ اگر ناراضی کا اظہار نہیں کر رہی ہے تو کنواری لڑکی کا خاموش ہونا یہ مان لیا جائے گا کہ وہ راضی ہے، اس کی رضامندی ہے۔ تو اسلام میں زبردستی کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اسلام میں بغیر ولی کی اجازت کے لڑکی کو شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے دوسرے پارے میں مردوں کو بھی خطاب کرتا ہے، عورتوں کو بھی خطاب کرتا ہے۔ جب مردوں کو خطاب کرتا ہے فرماتا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ،
اے مسلمانوں تو مشرکہ عورت سے شادی مت کرنا، ایسی عورت سے شادی مت کرنا جو مسلمان نہ ہو، جو مشرک ہو، جو کافر ہو، حتیٰ یؤمنن، جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اور مردوں سے کیا کہا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی لڑکیوں کی شادی کسی مشرک مرد سے مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے کہ مسلمان لڑکے کی شادی کسی مشرک لڑکی کے ساتھ ہو اور کسی مسلمان لڑکی کی شادی کسی مشرک لڑکے کے ساتھ۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، اسلام میں مرد کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے۔ اہل کتاب کس کو بولتے ہیں؟ یہودیوں کو، عیسائیوں۔ لیکن علماء کا اس میں بھی بہت اختلاف تھا کہ کیا آج کے دور کے یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں؟ کیونکہ نبی کے دور کے جو یہودی اور عیسائی تھے بہت ساری برائیاں ان کے اندر تھی مگر بت پرست نہیں تھے۔ آج تو یہودی اور عیسائی بت پرستی نہیں کرتے۔ اور پھر آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان عام طور سے بیوی شوہر کے تابع نہ ہو کر کے اب حالات یہ ہو گئے ہیں بہت سارے کیس میں کہ شوہر بیوی کے تابع ہو گئے۔ تو آج اگر ہر کس و ناکس کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ یہودی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے مسلمان کو، تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ مسلمان آگے چل کر کے خود اسلام کو نہ چھوڑ دے یا اپنے ہونے والے بچوں کو اس کی ماں کے مذہب سے بچا نہ سکے۔ اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کے خطرے موجود ہوں تو اہل کتاب کی عورت سے بھی مسلمان مرد کو شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمان عورت کو تو پرمیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک مرد سے شادی کرے، وہ اہل کتاب سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ مسلمان لڑکی کی شادی اگر ہوگی تو مومن سے ہوگی، مسلمان سے۔ یہ پہلا مسئلہ یاد رکھیے، اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ سوشل میڈیا کا غیر استعمال۔ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے فیس بک پر اکاؤنٹس ہیں، انسٹاگرام پر اکاؤنٹس ہیں، لڑکے بھی استعمال کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی استعمال کر رہی ہیں۔ یہ برائیوں کی ساری شروعات وہیں سے۔ میں کہتا ہوں ایک مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، اسے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ بہت سارے بہروپ یہ بیٹھے فیس بک کے اوپر جن کا مقصد تیری عزت سے کھیلنا ہے، تیرے ایمان سے کھیلنا ہے، تجھے تیرے دین سے محروم کرنا ہے، تجھے مرتد کرنا ہے، تو پوری پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں۔ اور ایسے بھی نوجوان لڑکے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، مگر انہوں نے اردو کے کچھ الفاظ بھی سیکھ لیے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا بھی سیکھ لیا ہے، وہ آگے ہیں سوشل میڈیا پر اور مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ ٹریپ کر کے اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ پہلے ان سے اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں اور وہ مسلمان لڑکیاں اپنے آپ کو بہت بڑی دین کی داعیہ اور مبلغہ بن کر ان غیر مسلم نوجوانوں کو اسلام کے بارے میں سمجھانے لگتی ہیں اور پھر وہیں سے باتیں کھل کر کے ہونے لگتی ہیں اور دھیرے دھیرے یہ باتیں اور یہ چیٹنگ یہاں تک پہنچتی ہے کہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ ملوث ہوتی ہے اور پھر وہ لڑکا آخر میں اس لڑکی کی عزت و آبرو کو بھی تار تار کرتا ہے اور مذہب اسلام سے اس کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ۔ فیس بک کو اس بات کی اجازت مت دو کہ وہ آپ کی عزت و آبرو کے چھیننے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد کرو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرد چاہے وہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہو اور کوئی بھی عورت چاہے کتنی بڑی اللہ کی ولیہ ہو، نیک عورت ہو، اگر کوئی مرد و عورت تنہائی میں مل رہے ہیں اور دونوں غیر محرم ہیں تو تیسرا شیطان کنفرم وہاں پر موجود ہے۔ میری پیاری بہنوں وہ تیسرا شیطان آپ کے فیس بک کے میسنجر پر بھی موجود ہے، وہ واٹس ایپ کی چیٹنگ پر بھی موجود ہے، وہ انسٹاگرام کے میسیجز پر بھی موجود ہے، وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی موجود ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے جب ہم نیوز دیکھتے ہیں، جب خبریں دیکھتے ہیں،
زنا کے اڈوں پر جب چھاپے پڑتے ہیں اور وہاں سے کوئی نقاب پوش کوئی مسلمان لڑکی اگر اس کا نام سامنے آتا ہے تو میرے بھائیوں ماتھے پر صرف بل نہیں پڑتے ہیں، دل کو تکلیف بھی پہنچتی ہے کہ آج ہماری قوم کہاں ہماری تاریخ تو ایسی نہیں تھی میرے بھائی، ہماری تاریخ تو بڑی روشن تھی، ہم نے تو بڑے غیرت مند مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا تھا، ہماری تاریخ تو ایسی تھی کہ جنگ کا میدان ہے، ایک عورت آتی ہے، اس کا جوان بیٹا جنگ کے میدان میں شہادت ہو چکی ہے، بیٹے کی لاش کو لینے کے لیے آئی ہے، بوڑھی عورت ہے اور چہرے پر نقاب ہے، اور کہنے والا کہتا امی جان تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، تیرا بیٹا مارا جا چکا ہے، تو بیٹے کی لاش لینے آئی ہے اور چہرے کو ڈھانپ کر کے آئی ہے، پردہ کر کے آئی ہے، نقاب اوڑھ کر کے آئی ہے، تو وہ ماں جواب دیتی ہے رضیت ابنی ولم ارض حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی حیا کو نہیں کھویا ہے، میں نے اپنی شرف کو نہیں کھویا ہے، میں نے اپنی غیرت کو نہیں کھویا۔ ہماری تاریخ میں تو وہ عورتیں بھی تھی میرے بھائیوں، حضرت سمیہ بنت خیاط کو کون بھول سکتا ہے، عمار کی ماں ہے، یاسر کی بیوی ہے، ظالم ابو جہل نے ان کو بڑی بے دردی سے ننگا کر کے شہید کیا تھا، مورخین میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا تو گوارا کر لیا، شہید ہو جانا تو گوارا کر لیا، جان تو دے دینا گوارا کر لیا، مگر ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اپنے ایمان کو مرتے دم تک بچائے۔ ہم غریبوں کی پونجی ایمان ہے، ہمارے پاس ہے کیا اس ایمان کے علاوہ؟ اس ایمان کو بچاتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں تو انشاءاللہ کامیاب ہے، اور دنیا میں بڑی دولت کما لی، بڑی پراپرٹی بنا لی، بڑا نام کما لیا، اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اس سے بڑا گھاٹے کا کوئی سودا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا۔ آج سوشل میڈیا آج ہماری نوجوان نسل کو ایمان سے دور کرنے کا ذریعہ۔ ایک اور وجہ ہم کو نظر آتی ہے فتنہ ابتلا، والدین کی غلط تربیت، یا یہ کہہ لیجیے کہ والدین کا تربیت کے معاملے میں لاپرواہی۔ ہم بچہ ہمیں بچہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے اس کو پڑھا دیا، لکھا دیا، اس کے دنیا کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر دیا، بس ہماری ذمہ داری ادا ہو، ہماری رسپانسبلٹی پوری ہو گئی۔ معاف کیجیے، انسان کے روٹی کپڑا مکان سے بڑی ضرورت اس کی روح کی ضرورت ہے، اس کی روح کی ضرورت۔ آپ نے جسم کی ضرورتوں کو پورا کیا، آپ نے اپنے بچے کی روح کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بچے کو دین کی طرح سکھایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اور بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی غلط تربیت کی وجہ سے وہ یہودی بن جاتا ہے، وہ نصرانی بن جاتا ہے، وہ مجوسی بن جاتا ہے۔ بچے کے ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے اس کے اپنے بچے کے کیریکٹر کو بنانا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلْقَى لَهُ أُمًّا تَخَلَّتْ أَوْ أَبَتْ مَشْغُولًا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے، یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہو، یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اپنے بچے کی تربیت کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اپنے بچے کو دین سکھانے کے لیے ٹائم۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، آپ 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
اے اللہ مجھے بھی توحید پر قائم رکھنا اور میرے بچوں کو, میری آنے والی نسلوں کو بھی تو توحید پر قائم رکھنا, میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچانا, شرک سے بچانا. ابراہیم کو کیا پڑی ہے؟ اپنی نسلوں کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی فکر کرتے کافی کا نہیں, اپنی نسلوں کی فکر کرو. میں کہتا ہوں جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرو, اپنے بیٹوں کی شادی کرو تو یہ سوچو کہ میں اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے رہا ہوں. معاف کیجئے گا, آج ہمارے یہاں شادی بیاہ میں ہم برادری دیکھتے ہیں, ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں, ہم دھن دولت دیکھتے ہیں, اور ہم ایک ایسے گھر کی بہو لاتے ہیں جس گھر میں برادری تو ہماری والی تھی, اسٹیٹس تو ہمارے برابر کا تھا, بلڈنگ تو ہمارے لیول کی تھی, دھن دولت تو ہمارے برابر کا تھا, دینداری نہیں تھی, تقوی نہیں تھا, پردہ نہیں تھا, شریعت کا ڈر نہیں تھا, اللہ کا ڈر نہیں تھا. وہ بہو آتی ہے اور آپ کے گھر میں جو دین سے دوری کا جو بیج وہ پیدا کرتی ہے میرے بھائیوں, آپ کی پوری نسلوں کو برباد کرتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کی تربیت کے اس بات کا ضرور خیال کرو کہ آپ اپنے بچوں کو دین کتنا سکھائیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں صاحب, لڑکی ہاسٹل میں پڑھ گئی, ہاسٹل میں ڈال دیا لڑکی کو, اور ہاسٹل بھی کیسا, دلی کی بعض یونیورسٹیوں میں نے جا کر کے دیکھا بھی اور میرے ساتھیوں نے بتایا کہ آزاد ماحول, لڑکیوں کے ہاسٹل میں لڑکے آ رہے ہیں, لڑکوں کے ہاسٹل میں لڑکیاں آ رہی ہیں, کوئی فرق نہیں. ایسے ہاسٹلس میں باپ نے اپنی لڑکی کو بھیجا ہے, لڑکی رات رات پر کس کے ساتھ گھوم رہی ہے, کہاں آؤٹنگ کر رہی ہے, کہاں ریسٹورنٹ میں پڑی ہے, کہاں پارک میں پڑی ہے, باپ کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے, مجھے اپنی بیٹی پر ٹرسٹ ہے, وشواس ہے. معاف کرنا میرے بھائی, یہ وشواس اور یہ بھروسہ جس میں اپنے بچوں کے دین سے آپ بے فکر ہو جائیں, یہ مناسب بات. حضرت مریم کو دیکھو, حضرت مریم اپنے خالو کی پرورش میں رہتی تھی, ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی کی پرورش کرتے تھے مریم کی, اور زکریا علیہ السلام مسجد کے اندر رہتے تھے, محراب کے اندر رہتے تھے. قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. زکریا علیہ السلام آتے ہیں اور دیکھتے ہیں بے موسم کا پھل رکھا ہے, کہتے ہیں اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے. حضرت زکریا اگر چاہتے تو اپنی اس بھانجی کے اوپر جو اللہ کی بڑی نیک بندی تھی اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں, بھئی مسجد میں رہتی ہے, سارے دروازے بندے, ساری کھڑکی بندے, آیا ہوگا اللہ کی طرف سے اس کے پاس پھل, مگر اندھا بھروسہ نہیں کیا حضرت مریم کے اوپر. حضرت زکریا قال انا یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا. قالت هو من عند اللہ, مریم نے کہا کہ اے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ مجھ کو دیتا ہے. زکریا علیہ السلام نے سبق دیا دنیا کے ہر باپ کو, دنیا کی ہر ماں کو اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ مت مود لو, اندھے نہ بن جاؤ. بچوں کو ایسی آزادی مت دو کہ بعد میں پچھتانا پڑے, بچیوں کو ایسی آزادی مت دو کہ بعد میں پچھتانا پڑے. اپنے بچوں کو ایک امانت سمجھو میرے بھائیو, اپنے کندھے, یہ اولاد آپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے. اگر شریعت میں یہ کہا گیا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, اگر شریعت میں یہ کہا گیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, تو شریعت میں یہ بھی کہا گیا ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اگر کسی بندے کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو وہ نہیں ادا کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, دھوکہ کرتا ہے, باپ کی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے, ماں کی ذمہ داری کو نہیں نبھاتی ہے, بھائی اپنی بہن کی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے, جنت حرام ہے اس گارجین کے اوپر, جنت حرام ہے اس انسان کے اوپر, اس کے اوپر یہ ذمہ داری. اس لیے تربیت بہت ضروری ہے. ایک اور وجہ ہے اس فتنہ ارتداد, ہمارا جو دعوتی سیٹ اپ ہے, ہمارا جو دعوتی نظام ہے وہ بہت ناقص ہے. کبھی آپ نے غور کیا سال میں کتنے پروگرام آپ لیڈیز کے لیے کرتے ہیں؟ ہماری اکثر مسجدوں میں
जेंट्स का इंतजाम है, लेडीज का इंतजाम है। हमारे कुछ भाइयों के यहाँ तो मसलकी एतराज से फतवे हैं कि साहब औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती। हालांकि अब उनके उलमा की भी आंखें खुल गई हैं। अब माशाअल्लाह उनके उलमा की ज़बान से भी ये अल्फाज निकलने लगे कि नहीं साहब अगर पर्दे का इंतजाम है, सेपरेट अरेंजमेंट है, तो लेडीज का इंतजाम भी मस्जिद में होना चाहिए। मैं कहता हूँ साल में 52 जुमा के खुतबे होते हैं, 52 जुमा के खुतबे, 52 अलग अलग टॉपिक पर आधा घंटे की ये स्पीच और ये खुतबे। जब आपके घर की बहू बेटियां मस्जिद में सेपरेट अरेंजमेंट होगा, इंतजाम होगा, वो आएंगी और सुनेगी, क्या उनके दिल पर असर नहीं पड़ेगा? क्या उनके दीन ईमान पर असर नहीं पड़ेगा? अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं था, माइक का इंतजाम नहीं था। वो दौर लाउड स्पीकर और माइक का दौर नहीं था। अल्लाह के प्यारे नबी ईदैन की नमाज में, ईद और बकर ईद की नमाज में खुतबा देते थे तो मर्दों को देने के बाद अलग से लेडीज में भी आप स्पीच देते थे। आपके पास औरतें आती थी, मसले मसाइल पूछा करती थी, दीन सीखा करती थी, आपकी बीवियों के पास आकर के दीन सीखा करती थी। मेरे प्यारे साथियों, जब नबी के दौर की औरतों को दीन सीखने की जरूरत थी, जबकि बहुत दीनदार औरतें थी, बहुत अल्लाह वाली औरतें थी, आज तो हमारी और आपके घर की औरतों को बिगाड़ने के लिए हजारों चीजें, ये फिल्में हैं, ये वेब सीरीज है, ये सोशल मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आपके घर की औरत को बर्बाद करने के लिए इतने वसाइल मौजूद हैं, दीन से जोड़ने के लिए आपके पास क्या है? बहुत सारी जगहों पर तो प्रोग्राम होता है, उसमें भी लेडीज का इंतजाम है। साल में एक प्रोग्राम होता है, उसमें भी लेडीज का इंतजाम है। मेरे भाइयों, इस पर हमें मेहनत करनी चाहिए। घर घर में औरतों के प्रोग्राम्स हो, लेडीज के प्रोग्राम्स हो। आज दीन की बेसिक नॉलेज हमारी औरतों को नहीं है। आप दीन की नॉलेज अपनी लड़कियों को, अपने घर की औरतों को दीजिए। एक दो लड़कियों को आलिमा बनाइए। बहू आपके यहाँ से करीब है, अच्छा इदारा वहाँ पे चलता हमारी जमात का, वहाँ आप दाखिल कीजिए। 6 साल 7 साल आपकी बच्ची पढ़ेगी, आलिमा बनकर के आएगी, घर के माहौल पर कुछ असर डालेगी, कुछ दावत व तबलीग करेगी। मेरे प्यारे साथियों, औरतों के दरमियान दावत व तबलीग का काम होना बहुत। कुरान करीम के 22वें पारे में अल्लाह ताला कहता है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफन खबीरा। ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो हदीस पढ़ी जाती है, उसको याद किया करो, उसको आपस में जिक्र किया करो। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान के घर में कुरान हदीस का दर्स होना चाहिए, कुरान हदीस की बात होना चाहिए। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हदीस में कहा कि अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो गुदना गोदती हैं और गुदना गोदवाती हैं। गुदना का मतलब आज के ज़माने में टैटू समझ लीजिए, टैटू जो औरतें अपने बॉडी पे टैटू करती हैं। गुदना गोदने वाली और गुदना गुदवाने वाली, और अपनी आईब्रो को नोचने वाली और अपनी आईब्रो को नोचवाने वाली, और अपने दांतों के बीच में गैपिंग करवाने वाली, अल्लाह की तखलीक को बदलने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत हो। ये किसने बयान किया? सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद। तो उस दौर में उस औरत का नाम उम्मे याकूब था, बुखारी की रिवायत है। उस औरत को पता चला कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने ऐसी औरतों पर लानत की है। वो पता लगा करके अब्दुल्लाह बिन मसूद के घर पे आ गई और आकर के कहती है, अब्दुल्ला, मुझे पता चला है कि आप ऐसी ऐसी औरतों पर लानत करते हैं, आप क्यों लानत करते हैं? हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, मैं क्यों ना लानत करूं, मैं ऐसी औरतों पर क्यों ना लानत करूं जिनके ऊपर अल्लाह ने भी लानत की है और अल्लाह के रसूल ने भी लानत की है। उस औरत ने कहा, अब्दुल्ला, क़राअतु मा बैन दफ़्तरैन, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है। मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा गौर करो, सहाबी रसूल के पास औरत आकर के दावा करती है, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है। क़राअतु मा बैन दफ़्तरैन, ऐ अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैंने दोनों दफ्ती के बीच में जो कुरान है, 30 पारों वाला कुरान, 114 सूरतों वाला कुरान, पूरा कुरान मैंने पढ़ा है। ऐ अब्दुल्लाह, पूरे कुरान में कहीं पर मुझको ऐसी आयत नहीं मिली जिसमें अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों पर लानत किया हो। ऐ अब्दुल्लाह, कहाँ से बयान कर रहे हैं? कुरान तो पूरा मैंने भी पढ़ा है, कुरान में मुझे कोई ऐसी आयत नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा, तूने पढ़ा है कुरान?
क्या कुरान में तूने ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल तुम्हें जो दे ले लो, और मेरा रसूल तुम्हें जिससे मना कर दे रुक जाओ। ऐ खातून, जब अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया कि रसूल जो दे ले लो, रसूल ने लानत की है, इसका मतलब कि रसूल का लानत करना गोया अल्लाह का लानत करना है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी औरतों पर कुरान में भी अल्लाह ने लानत की है। बताना ये चाहता हूँ कि उस दौर की औरत एक सहाबी रसूल के सामने ये दावा करती है मैंने पूरा कुरान पढ़ा है। आज माफ कीजिए, आज हमारे दौर की औरतें हैं, कुरान तो बड़ी दूर की बात है, दीन की बड़ी मोटी मोटी बातें, तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं, इस्लाम के कितने अरकान हैं, ईमान के कितने अरकान हैं, गुस्ल का शरई तरीका क्या है, वज़ू का शरई तरीका क्या है, मोज़े पर मसा का तरीका क्या है, तयम्मुम का तरीका क्या है, बड़ी मोटी मोटी बातें। आज औरतों और मर्दों दोनों का हाल ये है मेरे भाइयों को नहीं मालूम है। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ, पूरे तो मुसलमान से बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। मेरे अजीजों, आज जाहिर सी बात है, अरबी की कहावत है कि इंसान जिस चीज से नावाकिफ होता है उसका दुश्मन होता है। जब हम इस्लाम की नॉलेज ही नहीं रखेंगे, हमें मालूम ही नहीं कि इस्लाम किस चीज का नाम है, ईमान किस चीज का नाम है, तो यकीनन हमारे सफ़ों के बीच में ऐसी हरकतें और ऐसे काम भी होंगे जो इस्लाम को बलिया मेट कर देने वाले और ईमान को बर्बाद कर देने वाले हैं। इसलिए अपने इस्लामिक नॉलेज के लेवल को थोड़ा ऊंचा करो। मैं मर्दों से भी कहना चाहता हूँ, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये मोबाइल की शक्ल में, टेक्नोलॉजी की शक्ल में बहुत आसानी है, कितने भी हैं इस इंटरनेट पर और यूट्यूब पर बड़े बड़े बहरूपिये भी बैठे हैं, बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन भी इस्लाम का लिबादा ओढ़ के बैठे हैं, सहाबा को गाली देने वाले, अपने आप को स्कॉलर कहने वाले भी बैठे हैं, हदीस का इनकार करने वाले भी बैठे हैं। लेकिन आपको अपने उलमा से पूछना है कि कौन से ऑथेंटिक उलमा हैं, कौन से उलमाए रब्बानी हैं, कौन से उलमा कुरान सुन्नत का बयान करने वाले हैं। उन उलमा के दुरूस, उन उलमा के बयानात, उन उलमा के तरबियत करने वाले पैगामात आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, उनसे आप सीखिए मेरे भाइयों। इंशाअल्लाह अगर 6 महीना आपने इस पर मेहनत कर ली, मैं आपको बताऊं, बाज़ नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई, वो कॉलेज के पढ़े हुए थे, वो यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे, किसी दीनी इदारे के पढ़े हुए नहीं थे। जब उनसे मैंने कुरान की तिलावत सुनी, मैं हैरान रह गया। इतना प्यारा कुरान, तजवीद की इतनी बेहतरीन अदायगी के साथ, मखरज की इतनी सेहत के साथ। मैंने पूछा कि भाई ये कुरान आपने इतना अच्छा कहाँ से सीखा, कौन से कारी से आपने पढ़ा, कौन से हाफिज से आपने पढ़ा? तो उन नौजवानों ने जवाब दिया कि मौलाना हमने अपने शौक से, अपने इंटरेस्ट से, हमें कुरान जब हमने अच्छे अच्छे कारियों की आवाज़ में सुना तो हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ और हमने तजवीद को इंटरनेट से ऑनलाइन सीखा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सही तजवीद के साथ कुरान पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, लगन अगर हो, शौक अगर हो, आप देखें हमारी जमात का एक बहुत बड़ा नाम है शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह, पूना के रहने वाले हैं। वो आलिम नहीं थे, उनका बैकग्राउंड आलिम वाला नहीं था, वो किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे। उनके वालिद साहब जो थे उस इलाके की तबलीगी जमात के बहुत बड़े उसके जिम्मेदारों में से थे। उसी तबलीगी जमात के घराने में शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब पैदा हुए। जैसे जैसे बड़े हुए उनके अंदर शऊर पैदा हुआ, उनको नजर आया कि नहीं कुरान और सुन्नत की दावत यहाँ है, कुरान और हदीस की दावत यहाँ है। उन्होंने बाकायदा कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूना के अंदर एक बहुत बड़ा दावती सेटअप को चला रहे हैं और उनके जरिए हजारों नहीं लाखों लोग पूरी दुनिया में कुरान सुन्नत की खालिस तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके देवरिया से बहुत करीब में एक इलाका आजमगढ़ का इलाका है। उसी आजमगढ़ के इलाके में एक नौजवान था जिसका नाम बाके राम था। एक यादव परिवार में पैदा हुआ था, एक गैर मुस्लिम परिवार में लड़का पैदा हुआ था। जवानी की तहरीक में उसने कदम रखा, उसको इस्लाम के बारे में स्टडी करने का शौक पैदा हुआ। इस्लाम के बारे में उसने सीखा और जाना, उसने इस्लाम को स्वीकार किया, उसने इस्लाम को मजहब को कबूल किया, मुसलमान हुआ। और वो लड़का जो एक गैर मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था, आजमगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा दीनी इदारा है जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद, वहाँ जाकर के वो लड़का दाखिला लेता है और वहाँ जाने के बाद
دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، عالم دین بنتا ہے، اور عالم دین بننے کے بعد اس کا سفر رکتا نہیں ہے، پھر وہاں سے وہ مدینہ منورہ جاتا ہے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد علم حدیث کے میدان میں وہ ایم اے کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، اور دنیا اس انسان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ اور وہی باقی نام کا وہ نوجوان لڑکا جب اسلام قبول کرتا ہے اپنے دور کا بہت بڑا محدث بنتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سینہ ہدایت کے لیے اللہ کھولتا ہے، سینے کو اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے، اپنے سینے کو ہدایت کے لیے کشادہ کرو میرے بھائیوں، دین کے علم کو حاصل کرو اور اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ۔ اور آگے بڑھیے، ارتداد کے اسباب میں بہت بڑا سبب غلط سنگت ہے۔ آپ کی لڑکی گرلز کالج میں پڑھتی ہے، وہاں تمام لڑکیاں ہی پڑھ رہی ہیں، آپ سیٹسفائیڈ اور مطمئن ہیں کہ صاحب ہماری لڑکی تو گرلز کالج میں پڑھتی ہے، وہاں تو لڑکے نہیں پڑھتے ہیں، وہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، صرف گرلز کالج میں پڑھنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کی لڑکی اچھے ماحول میں پڑھتی ہے۔ ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ہم ماحول دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی لڑکی جب ایک گرلز کالج میں پڑھتی ہے، وہاں ایسی لڑکیاں بھی ہیں جن کے درجنوں بوائے فرینڈز ہیں، ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو کسی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتی ہیں، ایسی لڑکیاں بھی ہیں جن کے گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کس کے پاس جاتی ہو، کہاں رات گزارتی ہو، کس سے ملتی ہو، کس سے بات کرتی ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جانچ پڑتال کرنے والا نہیں ہے۔ اس ماحول میں ہماری اور آپ کی بچیاں جب پڑھتی ہیں تو ان کے اوپر بہت غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور نتیجے میں وہ دین سے دور ہوتی ہیں اور بیزار ہوتی ہیں، اور رزلٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف کا مسئلہ سامنے۔ اس لیے اس پر بھی نظر رکھو کہ آپ کے لڑکے اور لڑکیوں کی کمپنی کیسی ہے، ان کی سنگت کیسی ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ایک ظالم انسان قیامت کے دن آئے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کے چکر میں آج میں دین سے دور ہو گیا۔ سنگت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوستوں کا عقیدہ ہوتا ہے، جیسا دوستوں کا دین ہوتا ہے، ویسا انسان کا اپنا دین اور عقیدہ بن جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے، غلط سنگت بہت بڑی وجہ ہے آپ فتنہ ارتداد کے فرق میں۔ ایک اور وجہ ہے میرے بھائیوں فتنہ ارتداد کے عام ہونے کے طور پر، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے اس دور میں دین کا اجنبی ہوتا ہے۔ جب ایک دیندار ماحول ہوتا ہے وہاں دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب ایک بے دینی کا ماحول ہو وہاں پہ دین پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب ہر طرف بے حیائی ہو وہاں ایک مسلمان عورت کو کہا جائے تجھے پردہ کرنا ہے، تجھے شرم و حیا کے ساتھ رہنا ہے، تو ظاہر بہت بڑا چیلنج ہے۔ جس ماحول میں ہر طرف ناجائز رشتے چل رہے ہوں وہاں ایک نوجوان سے کہا جائے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایموشن پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو زناکاری سے بچانا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے، یہ چیلنج تو ہے میرے بھائیوں، یہ مشکل تو ہے، مگر ایسے ہی چیلنج ایکسپٹ کرنے والوں کو اللہ کے پیارے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ اے لوگو، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور اسلام آگے چل کر کے پھر سے اجنبی بن جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو اے لوگو جو دین کے اجنبی ہو جانے کے دور میں، جس دور میں دین اجنبی ہو جائے اس دور میں بھی دین پر ثابت قدم رہیں، ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میرے بھائیوں، دین پر عمل کرنا آسان کام نہیں، اس دور میں دین پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے، پتھر کا راستہ ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، مگر یاد رکھیے اسی راستے پر آپ کو جنت ملے گی، اسی راستے پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، وہ زمانہ بھی لوگوں پر آنے والا ہے جب دین پر ثابت قدم رہنے والا
اور دین پر جمع رہنے والا انسان اتنی مشکلات کا سامنا کرے گا کل قابض علی الجمری جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین پر کے تقاضے پر عمل کرنا آسان کام تو نہیں ہے۔ اپنوں کی گالیاں بھی سننی پڑیں گی، غیروں کے طعنے بعد میں سنیں گے آپ، اپنوں کی گالیاں پہلے سننی پڑیں گی۔ اگر آپ دین کے راستے پر چل رہے ہیں اور دو چار گالی اگر سننے کو پڑ جائے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صحابہ سے زیادہ نازک تو نہیں ہے، ہم نبیوں سے زیادہ نازک تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے نبی نے اور نبی کے صحابہ نے دین پر عمل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں تو اس دور میں میرے بھائیوں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اگر دو چار مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے تو اس کو خوشی خوشی برداشت کر لینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین پر ثابت کرنا ارتداد کی کہ اس فتنے کا ایک اور سبب ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے نوجوانوں کا اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کرنا۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا کمانا انجوائے کرنا۔ ارے کھانا کمانا اور انجوائے کرنا یہ تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ہر دنیا کا انسان کرتا ہے۔ کھانا کمانا اور انجوائے کرنا یہ زندگی کا ٹارگٹ نہیں ہے، معاف کیجیے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہمیں اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے، اسی توحید پر جینا ہے، اسی توحید پر مر جانا ہے۔ زندگی ہے اللہ کے لیے اور موت ہے اللہ کے لیے۔ ہم جب جانوروں کے گردن پہ جب چھری چلاتے ہیں، قربانی کے تہوار پر ہمیں دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ یہ دعا، یہ جملہ بتا رہا ہے ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بناؤ۔ شاعر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ جب تک اپنی زندگی کے ٹارگٹ کو نہیں پہچانیں گے آپ ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ یہ ایمان کا جو راستہ ہے، شیطان تو پہلے دن سے وعدہ کر کے بیٹھا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، رائٹ سائڈ سے بھی بہکاؤں گا، لیفٹ سائڈ سے بھی، چاروں دشاؤں سے شیطان بہکانے کی بات کرتا ہے۔ شیطان کے جال بڑے خطرناک ہیں، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ اسی لیے کچھ دعائیں آپ کو بتاتا ہوں، ان دعاؤں کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو۔ اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کرا دو، اپنی بچیوں کو یہ دعائیں یاد کرا دو۔ ایک دعا تو قرآن میں اللہ نے بیان کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں اسلام کی توفیق دے دی، جب اسلام کی نعمت دے دی، تو اب ہمارے دل میں کوئی کجی پیدا نہ ہونے پائے، کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہونے پائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تو کجی سے بچا لے اور اسلام پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا پڑھتے رہا کرو میرے بھائیو۔ اور ایک اور دعا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو بھی آپ اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنا لیجئے، معمول بنا لیجئے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی ایک اور دعا پڑھتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف اور اپنے اطاعت کے کاموں کی طرف پھیر دے۔ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی، اس لیے اللہ سے دل کی حفاظت کی دعا کرتے رہا کرو، اللہ سے مدد مانگتے رہا کرو، اور علماء کرام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، علماء حق سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی غلط خیال دل میں ڈالے اور آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو، اپنے علماء سے کانٹیکٹ کرو۔ آپ کے علماء بتائیں گے کہ وہ وسوسہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، وہ شیطان خیال دل میں کیوں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جو بہت زیادہ سوالات کریں گے، بہت زیادہ سوالات کریں گے، یہاں تک کہ یہ سوال بھی آئے گا کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کے اوپر بھی سوال اٹھائے جائیں گے۔ وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، آج باقاعدہ نیوز چینلز پر پروگرام آ رہے ہیں جس میں ایسے نوجوانوں کو پکڑ کے لایا جاتا ہے جو اپنے
آپ کو ایکس مسلم بولتے ہیں تو کہتے صاحب پہلے ہم مسلمان تھے مگر جب ہم نے اسٹڈی کیا ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اب ہم اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو جو بکے ہوئے ہوتے ہیں چند پیسے دے کر کے نیوز چینل پر لایا جاتا ہے اور دنیا کو اسلام کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ میڈیا صحیح ہوتا، یہ میڈیا اگر کسی کا پক্ষپات نہ کرتا، کسی کی طرفداری نہ کرتا، تو یہ میڈیا اگر ایک مسلم کو دکھاتا ہے تو اسی نیوز چینل پر یہ ان نوجوانوں کو بھی لے کے آتا جو پہلے غیر مسلم تھے، جو پہلے کافر تھے، جو پہلے مشرک تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان نوجوانوں کو لا کر پوچھا جاتا کہ تم نے اسلام کے اندر کون سی نعمت کو دیکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بالی ووڈ کے بڑے بڑے ایسے ہیرو اور ہیروئن، ایسے ایکٹر اور ایکٹریس جن کے پاس نہ پیسے کی کمی تھی، نہ گلیمر کی کمی تھی، نہ شہرت کی کمی تھی، آج اللہ نے ان کو بھی توفیق دی، وہ بھی اسلام کی طرف آئے ہیں۔ ہالی ووڈ کے ایکٹرز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، آئے دن خبریں آتی ہیں فلاں ایکٹر نے اسلام قبول کر لیا، فلاں سنگر نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کسی کے دبانے سے نہ دبا ہے نہ دبے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، حالات بڑے پرخطر ہیں، حالات بڑے پرخطر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنی مسجدوں کے تعلق سے، اپنے جان و مال کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ہم بہت خطرے محسوس کر رہے ہیں اپنی مساجد کے تعلق سے، اپنے مدرسوں کے تعلق سے، اپنی جان و مال کے تعلق سے۔ حالات بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پوری دنیا میں غالب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ما یبقا من مدر ولا وبر، نہ کوئی کچا مکان بچے گا نہ کوئی پکا مکان بچے گا، الا ادخلہ اللہ ھذا الدین، مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں اس دین کو داخل کرے گا۔ اللہ اپنے ہر گھر میں دین کو داخل کرے گا، بعز عزیز اور بذل ذلیل۔ جو عزت کے ساتھ اسلام کو قبول کرے گا اللہ اسے عزت کے ساتھ اسلام میں داخل کرے گا، اور جو ذلت و رسوائی کا راستہ اپنائے گا، اسلام سے ٹکرائے گا تو اسلام اس کا بھی مقابلہ کرے گا۔ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، یہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس اپنے دین و ایمان کو بچا کے رکھنا ہے، ہمیں اپنے علماء سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے، ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو حرکتیں اسلام سے خارج کر دینے والی ہیں۔ آج ولا اور برا کے جو اصول اور قواعد ہیں، جو ہماری شریعت کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ ہمیں کس سے دوستی رکھنا ہے، کس سے نہیں رکھنا ہے، کون سی چیزوں میں ہمیں کمپرومائز کرنا ہے، کون سی چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اسلام انسانیت بھی سکھاتا ہے، اسلام بھائی چارہ بھی سکھاتا ہے، اسلام سارے انسانوں کو ایک ماتا پتا کی سنتان قرار دیتا ہے، مگر جب مسئلہ عقیدے کا آ جائے، جب مسئلہ توحید کا آ جائے، قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے ان لوگوں سے جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، جو ڈس بلیورز ہیں، جو اوشواسی ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ جب تک تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے۔ محبت اپنی جگہ ہے، بھائی چارہ اپنی جگہ ہے۔ آج اس دیش میں 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، ہمارا ان کے ساتھ ویوہار کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام کہتا ہے انہیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مانوتا کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرو، مگر انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، میرے عزیزوں اسے اسلام کی دعوت دے دیجئے۔ زندگی میں اگر ایک بار موقع ملے اسے قرآن کی کوئی کاپی دے دیجئے، پیارے نبی کی سیرت پر کوئی کتاب دے دیجئے، یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور خاص طور سے لڑکیوں کی تربیت کے تعلق سے میں پھر سے کہوں گا کہ ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بیٹیوں کے باپ ہیں، حالات بڑے نازک ہیں میرے بھائیوں۔ آنے والے دور میں آپ کی بیٹیوں کو دین سے دور کرنے کے لیے بڑی منظم پلاننگ کے ساتھ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی بچیوں کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دینا ہے، ان کی فاؤنڈیشن کو اتنا مضبوط کر دینا ہے، انہیں
انہیں سمیہ کا وارث بنانا ہے، انہیں فاطمہ کا وارث بنانا ہے کہ وہ مرتے تب تک اپنے دین و ایمان پر قائم رہیں، ایمان سے کوئی سمجھوتا نہ کریں. ہمیں وہ تربیت اپنی بچیوں کی کرنا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن گنجائش کا معاملہ یہ ہے، بات تو پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی. میں ایک نظم میں پڑھنے والا تھا اس موضوع کے تعلق سے، مگر ہمارے وہ حسین صاحب جو آئے تھے انہوں نے وہ نظم پڑھ دی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 12:02 ہو چکے ہیں. چلیے ہم موضوع سے ہٹ کے کچھ باتیں آپ کے سامنے، ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے کہا ہے 15 منٹ کا موقع اور ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے آج کا یہ پروگرام کرایا ہے، میں ان سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. اور مجھے